اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا ورلڈ۔ امریکہ نے 3 ایرانی ڈرون کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ایرانی کمپنیوں نے حال ہی میں روس کو اپنی تیار کردہ ڈرون دیے تھے۔ اس خبر کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ یوکرین میں روس کی طرف سے کیے گئے خوفناک حملوں پر یوکرین کا کمر توڑا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، جبکہ ویلنسیا میں رشیا کی طرف سے کیے گئے حملے کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ روس نے یوکرین کی ٹیریٹوریل ڈیفنس بٹالین پر خوفناک حملے کیے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیل بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے، جبکہ یوکرینی فوج نے مائیکولیو میں بھی بہت بڑا حملہ کر دیا ہے۔ یوکرینی فوج کی طرف سے مائیکولیو کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف رشیا نے چائنا کو گیس 50% کی ڈسکاؤنٹ پر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تائیوان نے 45 چائنیز فائٹر جیٹس تائیوان کی حدود میں داخل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اس سارے خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مزید اسی طرح اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ مزید اسی طرح اپڈیٹس آپ لوگوں کو بروقت مل سکے۔ امریکہ نے 3 ایرانی ڈرون کمپنیوں پر پابندی لگا دی اور ان کے خلاف مزید کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا، کیونکہ ایرانی کمپنیوں نے حال ہی میں اپنی تیار کردہ ڈرون رشیا کو دیے تھے۔ اس وقت یوکرین میں روس کی طرف سے جو خوفناک حملے کیے گئے ہیں، جس سے یوکرین کا حوصلہ اس لیے توڑا گیا کہ ویلنسیا میں ہونے والے حملے میں میزائل اور راکٹ بارش کی طرح برس رہے تھے۔ ویلنسیا میں رشیا کے حملے سے زمین پر ہر جگہ آگ لگ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حملوں میں رشیا نے ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے رشیا نے اپنے اہداف بہت آسانی سے حاصل کیے، جبکہ ان حملوں میں رشیا نے ایرانی ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے یوکرینی افواج کی اہم ٹھکانوں کو بے تلافی نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے امریکہ نے ان ساری ایرانی ڈرون کمپنیوں پر پابندی لگا دی اور اس اقدام پر ان کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ رشیا نے یوکرین کی ٹیریٹوریل ڈیفنس بٹالین پر شدید حملے کرتے ہوئے یوکرینی ٹیریٹوریل ڈیفنس بٹالین کو ہلا کر رکھ دیا، اور اسی حملے میں بھی ایرانی ڈرونز کا استعمال کرانے کے دعوے امریکن اور یوکرینی میڈیا کی طرف سے کیے گئے ہیں، جبکہ یوکرینی افواج نے مائیکولیو میں بہت بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور یوکرینی افواج نے مائیکولیو کو بہت جلد آزاد کرانے کا دعویٰ بھی کیا۔ جبکہ اس کے علاوہ رشیا نے چائنا کو گیس آدھے دام پر بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے یورپ کی نیندیں حرام ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے رشیا نے افغان طالبان کے ساتھ گیس اور آئل کے بہت بڑے معاہدوں پر دستخط کیے تھے، جس میں گیس اور آئل کے علاوہ اور بھی بہت ساری ضروریات رشیا کی طرف سے افغان طالبان کو بہت کم قیمت پر ملیں گے، جس سے یہ واضح لگتا ہے کہ رشیا نے یورپ کو مزید اپنی گیس نہ دینے کی جو دھمکی دی تھی، رشیا پہلے اس گیس کی فروخت کے لیے دوسرے خطوں میں خریدار ڈھونڈنے میں مصروف ہے تاکہ یورپ سے گیس پائپ لائن کاٹنے کی صورت میں ان کو خسارہ نہ اٹھانا پڑے، جس کی وجہ سے اب یورپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اب رشیا یورپ سے اپنا گیس پائپ لائن کاٹتے ہی دم لے گا۔ جبکہ اس کے علاوہ تائیوان نے 45 چائنیز فائٹر جیٹس تائیوان کی حدود میں آنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ چائنا نے ایک بار پھر تائیوان کی سرحدوں میں اپنے 45 فائٹر جیٹس بیچ کر سرحدی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن تائیوان نہ تو چائنا کی اس طرح سرگرمیوں سے ڈرنے والا ہے اور نہ چائنا کی کسی غلط اقدام اٹھانے کی برداشت کی موڈ میں۔ اگر چائنا کی طرف سے کوئی غلط اقدام اٹھایا گیا تو اس کی سنگین نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اپنی اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔